رمضان کی تیاری۔ اسلام آباد میں سردیوں کے دن تھے اور ہوا میں ہلکی خنکی محسوس ہو رہی تھی۔ علی، حمزہ، سعد اور ان کی بہنیں فاطمہ اور ہدا اپنے دادا کے ساتھ بیٹھے تھے جب دادا نے اچانک کہا، ارے بچوں، رمضان آنے میں 1 مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ اس بار رمضان کیسے گزارو گے؟ علی نے حیرت سے کہا، دادا جان، رمضان تو بہت دور ہے، ابھی تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دادا مسکراتے ہوئے بولے، بیٹا، رمضان کے لیے پہلے سے تیاری کرنا ضروری ہے تاکہ جب رمضان آئے تو ہم پورے دل و جان سے عبادت کر سکیں اور اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ فاطمہ نے اشتیاق سے پوچھا، دادا جان، ہم ابھی سے کیسے تیاری کر سکتے ہیں؟ دادا نے اپنی بات شروع کی، سب سے پہلے تم لوگوں کو اپنی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز ایمان والوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت پہلے سے ہوگی تو رمضان میں روزے رکھنا اور عبادت کرنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز ابھی سے کرو۔ روزانہ 1 یا 2 آیات یاد کرو اور ان کے معنی سیکھو تاکہ رمضان میں تم زیادہ قرآن پڑھ سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حمزہ نے کہا، دادا جان، ہم تو ابھی پورے دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ دادا جان ہنسے اور بولے، بیٹا، پورے دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن آدھے دن کے روزے کی مشق شروع کرو۔ صبح ناشتے کے بعد دوپہر تک کچھ نہ کھاؤ اور نہ پیو تاکہ رمضان میں روزے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فاطمہ نے کہا، دادا جان، آپ ہمیں کوئی خاص دعا یاد کرائیں۔ دادا نے کہا، رمضان کی دعا یاد کرو، اللہم بلغنا رمضان، یعنی یا اللہ، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور روزانہ دعا مانگنے کی عادت ڈالو۔ دادا نے اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرتے ہوئے کہا، جب میں تمہاری عمر کا تھا تو رمضان کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ ہم سب بہن بھائی افطاری کے لیے ایک ساتھ بیٹھتے، امی جان کھجوریں، شربت اور دوسری چیزیں تیار کرتی، اور ابا جان مسجد جانے سے پہلے ہمیں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ وہ وقت بہت خوبصورت تھا اور ہم ہر لمحے عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے اب آپ لوگوں کے والدین گھر اور باہر کے سارے کام رمضان کی آمد سے پہلے مکمل کر لیتے ہیں، ویسے ہی ہماری امی ابا بھی تمام کاموں کو رمضان سے پہلے مکمل کر لیا کرتے تھے۔ امی باورچی خانے سے آواز دیتے ہوئے بولی، اور ہاں بچوں، رمضان کے لیے سادہ کھانے اور افطاری کی منصوبہ بندی ابھی سے کرو، زیادہ فضول خرچی نہ کرنا اور دوسروں کے ساتھ بانٹنے کا بھی ضرور سوچنا۔ دادی نے کہا، وقت کی اہمیت کو سمجھو، رمضان میں وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، تو ابھی سے اپنے وقت کو ضائع نہ کرنے کی عادت ڈال لو۔ اپنے کھیل کے وقت کو کم کر کے عبادت اور اچھے کاموں کے لیے وقت نکالو۔ امی نے دادی جان کی بات سے اتفاق کیا اور کہا، جی امی، آپ نے درست کہا، اسی لیے ہمیشہ کی طرح میں نے اس سال بھی گھر کی صفائی، عید کے کپڑوں کی تیاری شروع کر دی ہے، سب مسالے پیس کر رکھ لیے ہیں اور رمضان کے لیے ضروری راشن کی فہرست بھی تیار کر لی ہے۔ خدا نے حیرت سے کہا، ہیں امی، یہ سب کر بھی لیا آپ نے؟ امی نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، تاکہ مجھے رمضان میں عبادت کا وقت آرام سے مل سکے اور سارے کام بھی پورے ہوں۔ حمزہ نے پرجوش ہو کر کہا، زبردست امی، اور سب ہنسنے لگے۔ اگلے دن ہدا نے ایک کاپی نکالی اور دادا جان کے پاس آئی۔ دادا جان، ہم اپنے رمضان کی تیاری کا ایک منصوبہ بناتے ہیں، اس میں روزانہ قرآن پڑھنے کا وقت، دعا اور عبادات شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ علی، حمزہ، سعد اور فاطمہ بھی وہیں آ گئے۔ دادا جان نے بچوں کی تعریف کی اور کہا، تم لوگ بہت سمجھدار ہو، اگر تم ابھی سے یہ عادتیں اپنا لوگے تو رمضان کا ہر لمحہ بہت خاص ہو جائے گا۔ سعد نے خوش ہو کر دادی جان سے کہا، دادی جان، ہم کیا دوسروں کی مدد کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ دادی جان نے جواب دیا، ہاں بیٹا، کیوں نہیں، ضرورت مندوں کے لیے کپڑے، کھانے کا سامان یا کچھ پیسے جمع کرو اور اپنے والدین کے ساتھ کسی مستحق کو دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطاری کروائے، اسے روزے دار کے برابر اجر ملے گا، بغیر اس کے
کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ دادا نے آخر میں کہا، تو پیارے بچوں، تم بھی رمضان کی تیاری ابھی سے کرو۔ اپنی نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، دعائیں یاد کرو اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے تیار رہو۔ یاد رکھو، رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک خاص تحفہ ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ علی اور فاطمہ نے پرجوش ہو کر کہا، دادا جان، ہم ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ رمضان کی تیاری کا یہ عمل نہ صرف عبادات کو آسان بنائے گا بلکہ علی، حمزہ، سعد اور ان کی بہنوں فاطمہ اور ہدیٰ کو صبر، قربانی اور نیکی کی اہمیت بھی سکھائے گا۔ دادا جان کی رہنمائی میں سب بچے اس رمضان کو اپنی زندگی کا سب سے بابرکت رمضان بنانے کے لیے پرعزم ہو گئے۔